هم المخلصین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شیطان کے حربے اور شیطان کے چال سے، اس کی وسوسوں سے وہی بچ پائیں گے جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان سب سے پہلے جس چیز پر حملہ کرتا ہے وہ انسان کی نیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیت خراب ہو جائے تو پھر وہ انسان چاہے حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، روزہ رکھ لے، صدقات کر لے، جو چاہے کر لے، نیت اگر اچھی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی وہ عبادت باعث نجات کے باعث ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا اخلاص چھین لیتا ہے، ایک، اور کہا مخلصین، مخلصین نہیں کہا، مخلصین۔ اس میں کیا اہم نکتہ ہے؟ یہ جو اخلاص ہے، یہ اخلاص اللہ کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو جنہیں اللہ اخلاص کی دولت دے دے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے دے، وہی شیطان کے حربے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا اس کو نکال دیں گے، یہاں تک کہ وہ سب ان کو بھائی بھائی بنا کر تختوں کے آمنے سامنے بٹھائیں گے، وہ بیٹھیں گے۔ جنت میں سب جنتی چلے گئے تو جنت میں جانے سے پہلے وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ کینہ اللہ نکال دے گا؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کس جگہ پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کا جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے کینوں کو نکالے گا؟ وہ جگہ کون سی ہوگی؟ وہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتائی ہے، وہ کون سی جگہ ہوگی معلوم ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے بچ کر آئیں گے تو جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے۔ وہ پل کا جانتے ہیں نام کیا ہے؟ قنطرہ۔ یہ پل ہے۔ یہ پل کون سی جگہ ہے؟ یہ جو پل صراط ہے، یہ تو پل ہے جنت اور جہنم کے درمیان، یہ پل ہے۔ اس پل کو پار کر کے آگے ایک اور پل ہے جس کو قنطرہ کہتے ہیں۔ یہاں وہ سارے جنتی آئیں گے اور اسی پل پر ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کسی کے دل میں جو کینہ، جو حسد، جو بغض ہوگا، اللہ ان کے دلوں سے صاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، تو آگ سے بچ کر مومن جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، پھر دنیا میں ان کے ایک دوسرے پر مظالم کا قصاص، جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ ایک دوسرے کو دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کی پوری تراش خراش کر دی جائے گی اور خوب پاک اور صاف کر دیے جائیں گے، تب تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور صلحائے امت کے جو متقین ہیں باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں کے باوجود جنت میں جائیں گے، مگر اس سے پہلے ان کے دلوں کی باہمی کدورتیں بالکل دور کر دی جائیں گی اور وہ صاف دل بھائی بھائی ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جب یہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے دل ایک دل کی طرح بنا دے گا، یعنی تمام جنتیوں کے دل ایک دل کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی سے نہ اختلاف رکھے گا اور نہ کوئی کسی پر حسد کرے گا۔ کسی کو اونچا مقام مل گیا، دل میں حسد ہی پیدا نہیں ہوگی، کسی کو نیچلا مقام ملا، حسد نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سب کے دل اللہ ایک کر دے گا، ایک آدمی کے دل کی طرح تمام جنتیوں کے دل اللہ بنا دے گا۔ تو ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس میں کوئی بغض ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات، یہی آیت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہی تھی. کب معلوم ہے؟ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل ہوئی. کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت اما عائشہ کی جو جنگ ہوئی ہے جس کو ہم جنگ جمل کہتے ہیں، اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے. اس اختلاف میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے. اسی میں عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے، شہید ہو گئے. تو جنگ کا یہ ماحول ختم ہو گیا. پھر ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہو. ان کو مبارکباد دیتے یا یوں کہتے ہیں کہ آپ کا آنا خوش آمدید، آپ تشریف لے آئے. تو اس وقت ان کے بیٹے حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کس منہ سے یہ سلام کر رہے ہیں، یہ سلامتی دے رہے ہیں، یہ سلام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو میرے باپ کو قتل کیا اور میرے باپ کا مال لوٹ لیا جنگ کے درمیان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے مال کی بات جو ہے، آپ کے ابا کے مال کی بات جو ہے، تو آپ کے ابا کا مال بیت المال میں ایک طرف رکھا ہے، آپ جا کر لے لیں. اور دوسرا ان کے شہید کی جو بات ہے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کے دلوں کو اللہ تعالی جنت میں ڈالے جانے سے پہلے دلوں کی کدورت کو، بغض کو نکال دے گا اور ہم جنت میں ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی فرمایا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ جو صحابہ کرام کی لڑائیاں ہوئی تھی، ان لڑائیوں کے بعد وہ جنتی ہوں گے، ان لڑائیوں کے بعد بھی وہ جنت میں جائیں گے. اور دوسرا کیا معلوم ہوا؟ ان لڑائیوں کی وجہ سے جو کدورت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے جانے سے پہلے ہی ان کدورت کو ان کے دلوں سے صاف کر دے گا. اللہ اکبر، یہ کتاب ہے. اچھا، ایک اور چیز کیا معلوم ہوئی کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا، جس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ جنت پاک جگہ ہے، وہاں صرف پاکیزہ دل، سلامتی والا دل ہی جنت میں داخل ہوگا. جس کے دل میں کینہ ہوگا، جس کے دل میں حسد ہوگا، جس کے دل میں کبر ہوگا، ایسا دل جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک اور بات معلوم ہوئی، جب ایک دفعہ انسان سے تکلیف ہو جاتی ہے اور دل میں اگر کسی کے لیے کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے تو گرچہ آپ اس کو معاف کر دیں لیکن یہ چیز دل میں رہتی ہے، یہ چیز رہتی ہے. دیکھیے اس کے بعد بھی یہ صحابہ کرام جنت میں جا رہے ہیں، صلحاء نیک جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دل میں تھا وہ کینہ، تبھی تو صاف کیا جا رہا ہے وہ حسد، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے. یہ دل ایسا آئینہ ہے جس کے اوپر ایک بار درار پڑ جاتی ہے، نشان آ جاتا ہے تو پھر ختم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل کرے گا تو یہ کینہ جو ہوگا ان کے دل سے نکال دے گا. لہذا اس کینے کو ختم کرو، ایک دوسرے کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر لو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ گمراہوں کے سوا. یہ گمراہ کون ہے؟ وہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مشکلات اس کے اوپر آئی تو اس مشکلات کو، اس مشکل کو، اس پریشانی کو اس نے اللہ سے بڑا جان لیا. اللہ اکبر. تو اللہ سے بڑا جب اس کو جان لیا اور یہ تصور کرنے لگا کہ اللہ اس برائی کو قدرت نہیں رکھتا کہ دور کر دے، تو گویا یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے. لہذا اس طرح وہ گمراہ ہو گیا جو اللہ کی قدرت پر کامل توکل اور اعتماد نہ رکھا
اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. اس لیے کہا جا رہا ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات پر توکل نہیں رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ میری اس تکلیف کو دور کر دے. تکلیف کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ دور نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. اللہ دور کر سکتا ہے. اللہ دور کر سکتا ہے. کتنی بڑی تکلیف ہو، کیسی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ اس حالت کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے اور مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کی نصرت، اللہ پہ جیسا توکل رکھیں گے ویسے ہی اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوتی ہے. اس کے بعد آگے اللہ بڑی شاندار بات کہہ رہا ہے اور توجہ سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی. کہہ رہا ہے اللہ امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیرے عمر کی قسم اے ہمارے حبیب، تیرے عمر کی قسم. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے. معلوم کیا ہوا؟ انبیاء تو تمام ہیں دنیا میں جو بھیجے گئے، لیکن تمام انبیاؤں میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کی قسم نہیں کھائی. کسی بھی نبی کی، یہاں نبی کے عمر کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اے نبی ہمارے حبیب تیرے عمر کی قسم، بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے ہیں. کون؟ یہ اس کا پس منظر اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں وہ قوم لوط کے تعلق سے تھیں، اور قوم لوط ایسی مدہوش، ایسے عمل میں مدہوش ہو گئی تھی کہ جنسی جذبات اس قدر بے اعتدال ہو گئے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتی تھی. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر یہ بات کہنا گویا اس بات کی طرف تنبیہ ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب ان کی زندگیاں جس قدر یہ برے فعل میں گندی اور غلیظ ہو گئی تھی، آپ کی زندگی اسی طرح صاف و شفاف ہے. اس لیے کہ آپ کی عمر کی قسم کھا رہا ہے اور اللہ ان کا بیان کر رہا ہے. قوم لوط کا بیان ہے. دیکھیے فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس انہیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی آ کر پکڑ لیا. یہ چیخ چنگار آیا اور ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی عمر کی قسم کھا کر بات کہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی جتنا پاکیزہ ہے وہ اتنے ہی غلیظ تھے. اللہ اکبر. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. ایک اور بہت شاندار بات کہہ رہے ہیں. ایک بستی تھی اصحاب الایکہ. یہ اصحاب الایکہ کون سی بستی تھی؟ یہ اصحاب مدین، جس طرف حضرت شعیب علیہ السلام یا غالباً حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ وہیں ایک قریب میں ایک بستی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ شہر کے باشندے تھے، اور یہ اصحاب الایکہ یہ جنگلوں کے باشندے. کیونکہ ایکہ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑیاں، جس طرح بہت سارے جنگل، جھاڑیاں ہوں اور جھڑنے ہوں، تو یہ ایسی جگہوں میں آباد تھے جہاں جھاڑیاں تھی. گویا کہ بعض مفسرین نے کہا یہ اصحاب الایکہ یہ جنگلوں میں بسنے والے اور جھاڑیوں میں رہنے والے لوگ تھے، اور اصحاب مدین یہ شہر کے لوگ تھے. اللہ ان کا انجام بتا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی جرائم کیے. کیا؟ مال پورا لے لیتے تھے اور سامان کم دیتے تھے. ایک. دوسرا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے. دو. اور تیسرا رہ گزر، راستوں سے جو مسافرین گزرتے تھے، چونکہ جھاڑیوں میں رہتے تھے اور ان کے درمیان راستے تھے، مسافر اسی طرح سے گزرتے تھے، قافلے گزرتے تھے، تو یہ کیا کرتے؟ گھات میں رہتے اور جیسے ہی دیکھتے کہ قافلہ آ رہا ہے چاروں طرف سے یہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے اور ان کا مال چھین لیتے، ان کے مال چھین لیتے، ان پر ظلم و زیادتیاں کرتے تھے. ان کے نبی نے ان کو روکا، منع کیا، بجائے اس کے کہ اپنے ناصحین یعنی اصلاح کرنے والے کی بات مانتے، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر. معلوم ہے جتنی بھی قوموں کے عذاب کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہم نے انتقام لیا، اللہ یہ کہتا ہم نے عذاب دے دیا. لیکن ان کے لیے اللہ کہہ رہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا. معلوم یہ ہوا ایک گناہ
وہ ہے جو اللہ کے حق میں انسان کرتا ہے، یہ اللہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہے جو بندوں کے ساتھ انسان کرتا ہے ظلم کا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور جو ظلم کے ساتھ جب جابر ہو جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں، یہ معصوم تھے بیچارے، سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، ان کے مال کو لوٹ لیتے تھے، تو یہ ظلم ہوا نا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس وجہ سے ان سے انتقام لیا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً ظاہر راستے پر موجود تھی، بہت بہترین راستہ تھا، سارے قافلے جا رہے ہیں، وہاں موجود تھی، اور یہ کیا کرتے؟ ان کا مال چھین لیتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حقوق العباد میں ہمیشہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کا مال نہ ہڑپ لیں، کسی کی ناحق کسی مال پہ قبضہ نہ کر لیں، کسی کا دل نہ دکھائے۔ کیوں؟ بندے کا جب دل دکھتا ہے، جب آدمی ظلم کرتا ہے، تو اللہ ایسے ظالموں کا انتقام لیتا ہے، اللہ بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، سورہ حجر چل رہی ہے، اور حجر یہ انہی لوگوں کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اسی جگہ کو کہتے حجر۔ تو بلا شبہ یقیناً حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی طرف رسول بھیجے گئے، رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ کہاں تھا؟ شام اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے حجر، جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہ جگہ خیبر سے تبوک جانے والی سڑک پر واقع تھا، خیبر سے وہ تبوک کی طرف جانے والی سڑک پر، راستے پر یہ واقع تھا۔ اب اس کو جو ہے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ العلا سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حجاز سے شام کو جو قافلے جاتے ہیں وہ لازماً اسی راستے سے ہو کر گزرتے ہیں، مدینہ سے دمشق کو یہ راستے جاتی ہیں۔ اسی پر یہ قوم آباد تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ کہا حجر والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اسی سورہ سے، انہی سے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اچھا، آگے اللہ ایک بہت شاندار بات کہہ رہا ہے، توجہ کریے، شاید کبھی آپ نے سنا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، 7 مثانی، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور آپ کو قرآن عظیم دیا۔ گویا یہ 7 مثانی نا قرآن عظیم کی ماں ہے، القرآن ہے، القرآن، قرآن کی ماں۔ کیا؟ یہ سورۃ الفاتحہ، قرآن پورا کا پورا یہ سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ پورے سورہ فاتحہ میں جو مضامین، قرآن میں جتنے مضامین ہیں، اللہ نے اس کو اجمالاً سورہ فاتحہ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جتنا بھی پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں گے، دیکھیں گے اسی سورہ فاتحہ کی وہ شرح ہے، تفسیر ہے جو آگے چل رہی ہے۔ اچھا، 7 مثانی بار بار دہرائے جانے والی، گویا معلوم یہ ہوا یہ وہ سورہ ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ کہاں؟ نمازوں میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو نماز میں بار بار پڑھنا، دہرانا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں، لا یہ نفی جنس ہے، یعنی اس کی نماز ہو ہی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا نفی جنس ہے، گویا ہر قسم کے معبود کا انکار کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی لفظ یہاں لا صلاۃ، اس کی نماز ہوئی نہیں، کوئی بھی نماز نہیں ہوئی، نہ اکیلے، نہ جماعت سے، نہ نفل، نہ فرض، نہ مسافر ہے، نہ مقیم ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، جس حالت میں پڑھ رہا ہے، جیسی بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہوئی نہیں، لا صلاۃ، ہوئی نہیں نماز۔ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ اکبر، جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے کوئی بھی نماز، کوئی بھی کہیں بھی پڑھ رہا ہے، اگر یہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس سورہ کا نام ہی سورۃ الصلاح ہے، اس کا ایک نام سورۃ الصلاح ہے، اللہ اکبر، نام ہی اس کی صلاح ہے۔ جس سورہ کا نام ہی صلاح ہو، نماز ہو، اسی کو نماز میں نہ پڑھے تو پھر کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اچھا،
کہا گیا یہ ایسی کتاب ہے، اس سورہ کا ہر آیت آپ غور کریں گے دیکھیں گے ہر آیت ڈیول ہے، ڈیول یعنی دو دو باتیں ہیں، ایک ایک آیت میں دو باتیں ہیں. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ یہ دعویٰ ہے اور دلیل للہ رب العالمین. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق. سوال کیوں؟ اللہ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق کیوں ہے؟ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کو پیدا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا ہے. لہذا جو پرورش کرے، جس نے پیدا کیا، جو زندہ کیا، جو موت دے گا، وہی تو تعریف کا مستحق ہوگا. تو یہ دعویٰ اور اس کی دلیل، تو دو باتیں ہیں. آگے دیکھیے الرحمن الرحیم، اس میں بھی دو باتیں ہیں، رحمان اور رحیم ہے. رحمان اس کا تعلق عام ہے تمام لوگوں سے، چاہے کافر ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو، منافق ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندوستانی ہو، سعودی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں عام ہے. اللہ مہربان ہے سب پر. اور رحیم یہ خاص ہے، یہ مہربانی صرف مومنین پر ہوگی کل قیامت کے دن انشاءاللہ. تو دو باتیں اس میں بھی ہوگی، الرحمن الرحیم. ہر آیت ڈیول ہے، ہر آیت میں دو دو باتیں، اسی لیے کہا گیا سبع مثانی، دو دو بار. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اچھا مالک یوم الدین، اچھا دین تو ایک دن یوم جزا کا مالک ہے، یوم جزا بدلے والا دن، اچھا انصاف والا دن. تو انصاف والا اس دن سے پہلے ایک دن یہاں ہے، یعنی یہاں یہ جو دنیا کا دن ہے اس میں اگر انصاف سے رہتے ہیں تو اس دن انصاف ہوگا، اور اس میں اگر منمانی جیتے ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ کے حساب دینا ہوگا. تو یہ مالک یوم الدین بھی دو باتیں. اچھا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ عبادت ایک بات، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو جس سے مدد مانگتے، لہذا جس کی عبادت ہوگی اسی سے مدد مانگا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ معبود ہی اس لائق ہے کہ جس سے دعا کی جائے، گویا استعانت اور عبادت یہ دو باتیں اس میں بھی ذکر کی گئی. ایاک نعبد وإیاک نستعین، عبادت اور استعانت. اہدنا الصراط المستقیم، جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا اس دن اس صراط سے نکل جائے گا، کل صراط. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، گویا ایک منعم علیہم لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوگا، اور ایک مغضوب علیہم ہے جن پر اللہ کا غضب ہوگا. اس میں بھی دو چیزیں. اور مغضوب علیہم والضالین، یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، اور الضالین کون ہے؟ گمراہ. تو یہ ان دونوں گمراہوں سے اللہ محفوظ کر دے، ان کی راہ پر نہ چلا. کن کی راہ پر؟ منعم علیہم. تو اس میں بھی دو باتیں ہیں. تو پوری سورہ میں ہر آیت میں دو دو باتیں ہیں، اور وہ تمام دو باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے. اچھا ایک اور بات سنیں، وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں. ہوتا یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. آج بھی یہ تسلی دی جا رہی داعی کو کہ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے ہے ضروری نہیں آپ کی بات سن لے. اللہ اکبر. چاہے آپ کوئی بھی ہو، نبی امام الانبیاء لوگوں کو اللہ کی بات سنا رہے ہیں لیکن لوگ نہیں سن رہے ہیں. تو اس میں داعی کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سنا رہے ہیں، کیا سبھی سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے. اچھا دوسری بات کیا؟ جو سنتے ہیں ہدایت انہیں ہی ملتی ہے. دیکھیے جن جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو سنا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. آئے تھے دشمن بن کے، کون محمد ہے؟ چلو دیکھتے ہیں. اتنے بڑے ہم کیا ہیں؟ شاعر ہیں، اتنے بڑے ہم علم کے مالک ہیں، اتنے بڑے ہم. وہ جاتے تھے. اب کیا کہتے ہیں؟ ساری امت، ساری قوم فساد میں پڑی ہوئی ہے آپ کی وجہ سے. بس کچھ نہیں کرتے. اللہ کے رسول کیا کرتے؟ قرآن سنا دیتے. جیسے ہی قرآن سنتا منہ لٹکا کے چلا آتا. ارے بھائی صاحب ایسی کتاب وہ پڑھتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسی کتاب کبھی نہیں سنی. گیا تھا دشمن بن کے، کلمہ پڑھ کے چلا آتا. تو یہ وہ کتاب ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ
کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کو، ہم جانتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، دائی جو اپنی قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے، جب قوم اس کی دعوت نہیں سنتی تو دائی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس تکلیف کو ہم جان رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں تمہاری اس تکلیف کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تسلی دے رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے نا، ہمیں معلوم ہے، تو آپ کیا کیجئے؟ دیکھیے آگے اللہ کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اللہ کی تسبیح کیجئے اور اللہ کی تحمید کیجئے، دو، اور تیسرا وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے۔ کہا کہ اگر انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، تنگ، کتنا ہی دل میں تکلیف اور غم کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایک بار رو دے، اللہ اس کے دل کی تمام تنگی دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بھی دل تنگ ہو، اللہ تعالیٰ نے غم کو دور کرنے کا بہترین نسخہ دیا کہ اللہ کی تحمید کرو۔ دیکھیے فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو، وبحمدی، اللہ کی حمد کرو، دو، اور تیسرا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے دل کا غم، تمہارے دل کی اس فکر کو اللہ دور کر دے گا۔ یہ نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکان، دن بھر کی تھکان سے چور ہو جایا کرتی تھی، دل بوجھل ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی خادم دے دیجئے جو ہمارے کام میں ہماری مدد کر دیا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جب بستر پر جا تو اللہ کی تحمید بیان کر، الحمدللہ کہہ، سبحان اللہ کہہ، اللہ اکبر کہہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑھنا تمہاری تھکان کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے۔ اچھا، عبادت کر رہے ہیں ہم اور آپ، عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت کب تک کر رہے ہیں؟ کتنے عبادت کرنے والے مسلمان صرف رمضانی ہیں، یہ مسجدوں میں صرف رمضان میں آتے ہیں کیونکہ ان کا آقا قید ہو جاتا ہے، تو کون؟ شیطان۔ جب شیطان ان کے سر سے اتر جاتا ہے تب ان کو مسجد نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ عید کا چاند دیکھیں گے بس آقا آ جائے گا اور کہے گا جی حضور 1 مہینہ آپ کو ہم نے مس کیا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ کہیں گے اب حکم ہے، ارے فوراً نکل پڑ، کہاں؟ وہ تھیٹر کی طرف، موویز دیکھنے۔ وہ صاحب دوگانا پڑھیں گے 2 رکعت اور کہاں نظر آئیں گے؟ موویز ہال میں۔ تو یہ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی عبادتیں صرف رمضان تک محدود ہیں۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے ایسی عبادت نہیں چاہیے ہمیں۔ دوسرا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت صرف ہفتے میں 1 دن ہے، وہ جمعہ کے نمازی ہیں، وہ جمعہ کے دن ہی مسجد میں نظر آتے، باقی 1 ہفتے انہوں نے چھٹی لے رکھی ہے۔ تو اللہ کو ایسے بھی نہیں چاہیے، ایسا بھی عابد نہیں چاہیے۔ کیسا عابد چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے۔ تو زندگی کی ابتدا سے زندگی کی انتہا تک جو عبادت میں گزارے، اللہ کو ایسا عابد چاہیے، ایسا متقی، ایسا مسلمان چاہیے۔ اللہ کو کیسا مسلمان چاہیے؟ جس کی عبادت زندگی کی شروعات سے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہو، موت تک اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ یہ جتنے بھی رمضانی مسلمان ہیں نا، ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ اللہ نے فرضی اس لیے کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ چاند دیکھتے ہی تمہارا ڈر نکل گیا تو فائدہ کیا ہوا؟ لعلکم تتقون تو حاصل ہی نہیں ہوا، اللہ کا تقوی تمہارے دل میں آیا ہی نہیں۔ فرض اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو اسی مقصد سے کیا تھا، وہ مقصد حاصل کیا ہی نہیں تم نے، لہذا جب مقصد فوت ہو گیا تو کام کا مطلب بھی ختم ہو گیا۔ بھائی ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے۔ میں اس مائک میں بول رہا ہوں تاکہ آپ سنیں، ابھی اس مائک میں بولو آپ سن نہیں پائیں گے، میں اس مائک تو لگاؤں گا یہاں، پھینک دوں گا اٹھا کے نا۔ موبائل سے بات کر رہے ہیں لیکن بات نہ ہو، موبائل خراب ہو جائے، کیا کریں گے؟ مقصد اس کا ختم ہو گیا، پھینک دیں گے نا اس کو ہٹکارے۔ تو ہر چیز کی اہمیت مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اس مقصد سے فرض ہوا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو یہ عبادتیں پھینک دی جائیں گی، تمہارے منہ پر پھینک دی جائیں گی، مار دی جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اللہ کی इबादत करो जिंदगी की इब्तिदा से जिंदगी की इंतहा तक, जब तक कि मौत ना आ जाए। उसके बाद आगे अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून, कहते हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पैदा कर सकते, और वो खुद पैदा किए गए हैं। जो पैदा किया गया है वो तो खुद ही पैदा किया गया है। ये क्यों कह रहा अल्लाह? ये खुद ही पैदा किए गए, लेकिन जो पैदा किया जाता है वो खुद आम लोगों की तरह मोहताज होता है। जैसे हम और आप पैदा किए गए वैसे नबी भी पैदा किए गए, अंबिया भी पैदा किए गए, शोहदा भी पैदा किए गए, सालिहीन भी पैदा किए गए। और जिस तरह अल्लाह के मदद के मोहताज हम और आप हैं, ऐसे ही नबी भी हैं, अंबिया भी हैं, शोहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, सब आए। तो अल्लाह कह रहा है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो ना, ये कोई चीज नहीं पैदा कर सकते, ये खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन गैरु अहया, अल्लाह कह रहा है ये मुर्दे हैं, जिंदे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। आज कितना समझाया जा रहा है, भाई साहब आप जिस कब्र पे खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं ना, अरे मुर्दे हैं, वो कब्र के नीचे चले गए, मुर्दे हैं, जिंदे नहीं हैं। वमा यशउरून, और नहीं जानते, अय्यान युबअसून, कि वो कब उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे, और उनको मालूम ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो उनके कब्र के पास। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको भी लाएगा जिनको तुम पुकार रहे हो अल्लाह के सिवा, और उन लोगों को भी जो लोग पुकार रहे हैं। अब उनसे कहेगा क्यों पुकार रहे थे इसको? वो कहेंगे अल्लाह मैं इनसे बरी हूं, तू जानता है कि ये हमको पुकारते थे, हमको मालूम ही नहीं था, मैं तो मरा पड़ा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या साफ इनकार कर देंगे कि हमें पता ही नहीं ये कौन है और ये क्या कर रहे थे, हमने इनको नहीं कहा था कि मेरी कब्र पे आके मुझको पुकारना, इन्होंने खुद ही मेरी कब्र को इबादतगाह बना लिया। वो इनकार कर देंगे। आगे अल्लाह कह रहा है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। अच्छा, फल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, बस वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार करने वाले हैं। उनको समझाया जा रहा है ना, अब समझाएंगे आप तो उनका दिल इनकार करेगा, मानेंगे नहीं। ये अल्लाह कह रहा है जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनका दिल इनकार करता है, और ये मुतकब्बिर हैं, इनको आप हक बात बताएंगे ये एराज करेंगे। ये एराज करना, ये तकब्बुर करना क्या है? हक का इनकार करना है। तकब्बुर ये नहीं है कि आदमी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, ये तकब्बुर नहीं। तकब्बुर क्या है? हक बात बताया जाए और उस हक बात को वो इनकार कर दे, ना माने, एक। और दूसरा ये है कि वो लोगों को हकीर जाने। आप उसको समझाएंगे, कहेंगे तुम्हारी औकात क्या, तुम मुझे आए हो समझाने, तुम हो कौन? तो ये बहुत खतरनाक जुमला है। अगर इस्लाह करने वाला आपके गलती की इस्लाह करता है तो आप ये देखें कि उसकी इस्लाह ये खैर के जज्बे के साथ आपके लिए कबूल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए तुम हो कौन। ये तकब्बुर की बात है, और अल्लाह ऐसों को कभी भी हिदायत नहीं देता। ये लोग कभी भी सही राह पर नहीं आ सकते जो इस्लाह करने वाले को नीची जलील निगाहों से देखे, और ऐसी कौम कभी भी इस्लाह नहीं पाई जो अपने नबी को जलील करती रही। ये दलील है इस बात की। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ू माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, और जो लोग डर गए इससे उनसे कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया। देखिए कहा गया मा अंज़ला रब्बुकुम, माज़ा उन्ज़िला, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया। पूछा जा रहा है तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो क्या कहते? क़ालू खैर, मेरे रब ने खैर नाजिल किया। गोया आप खैर सुन रहे हैं और मैं खैर सुना रहा हूं। दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग कौन? जो खैर को सुनते हैं और खैर को सुनाते हैं। खैर क्या है? जो अल्लाह ने नाजिल किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो अल्लाह ने खैर, सराफा खैर नाजिल किया है। तो ये अल्लाह पूछेगा मा अंज़ला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया। तो भाई जो शख्स इस नाजिल किए को पढ़ेगा, इस नाजिल किए हुए चीज को सुनेगा, इस नाजिल किए हुए चीज पर अमल करेगा, इस नाजिल किए हुए चीज की तालीम करेगा,
وہی تو کہے گا, اللہ کے یہاں جواب دے پائے گا کہ قال خیرا, کہ اللہ تو نے خیر نازل کیا. لیکن اس خیر کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے کسی کے پاس. وہ کیا اللہ پاک کیا؟ اللہ پوچھے گا ماذا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ وہ کہیں گے اللہ لا ادری, میں جانتا ہی نہیں کیا نازل کیا, جانتا ہی نہیں. پوری دنیا, میری پوری زندگی دنیا کی تہوتہ میں, دنیا کے حاصل میں, اس کے حصول میں گزر گئی. اللہ پوچھے گا تیرے اوپر کیا, ماذا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ لا ادری, میں جانتا ہی نہیں. تو یہ لوگ جو جان رہے ہیں, جو سیکھ رہے ہیں, وہ کہیں گے قالوا خیرا, اے میرے رب تو نے خیر نازل کیا. اللہ اکبر. اچھا اب یہ خیر میں کیا ہے؟ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ, کہا جا رہا ہے یہ جو خیر نازل کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی, اور اس دنیا میں بہت بڑی بھلائی ہے. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بھلائی کی شے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ نے جو نازل کیا یعنی قرآن یہ ہے, اور جو یہ عمل کر رہا ہے وہ سب سے اچھا ہے, اور جو اس سے غافل ہے سب سے برا ہے. سمجھ میں آ رہا بات؟ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بالبینات والزبر, اسی کتاب کی صفت بتائی جا رہی ہے, واضح دلائل اور کتابیں دے کر, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب کہتے ہیں نا مولانا جب سمجھاتے رہتے ہیں, آدھا گھنٹہ درس کرتے رہتے ہیں, میں بتاؤں یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں؟ یہ اس وجہ سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اللہ کہہ رہا ہے یہ جو واضح دلائل دے کر جو کتابیں ہم نے نازل کی کیا کرو, اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری ہے. کہا کیوں؟ اس لیے تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے. للناس لتبینا للناس, تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے. تو یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ اس وجہ سے کہ لتبینا للناس, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور ہر شخص کو ذمہ داری ہے کہ قرآن کو جو سن رہا ہے نا, آپ سن رہے ہیں نا, اس کو آپ اپنے گھر میں سنائیں کہ میں نے آج یہ سنا, قرآن یہ کہتا ہے, قرآن یہ بتاتا ہے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر فکر کرو, غور و فکر کرو, سنو اور غور و فکر کرو. آگے کہا جا رہا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. جتنی بھی دنیا میں اختلاف ہے نا اس کا حل صرف ایک ہی ہے, کتاب و سنت. جو اس کی طرف پلٹیں گے ان کا حل یہی ملنے والا ہے, اور یہ اختلاف تبھی دور ہونے والا ہے. تو یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ تم اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کرو. آج جھگڑا ہو جائے فوراً فیصلے کے لیے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ارے تمہارے گھر میں موجود ہے, اس سے فیصلہ کر, وہ قرآن ہے. جو بھی معاملہ ہو جائے, دنیا کا ہو, دین کا ہو, آپس کا ہو, بھائی دوسروں کا ہو, کسی کا معاملہ ہو, کوئی بھی جھگڑا ہو, اس کو لے آؤ کہاں؟ اللہ کی کتاب میں, اور وہاں دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے, تمہیں کیا رہنمائی مل رہا ہے. وہاں سے جو بات جو حکم ملے اس کو سرخم تسلیم کر کے مان لو کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے, بس یہ کرنا ہے, بات ختم. یہ ایمان والا ہونا چاہیے. جا رہے وہ جا رہے کہاں؟ عدالتوں میں, اور جا کے کیا کرے, وہ سالوں سال وہ لڑ رہے ہیں کیس, ایمان بھی خراب, عمل بھی خراب, اور پیسہ بھی برباد, سب کچھ برباد کر رہے ہیں, جبکہ حل موجود ہے گھر میں, اس طرف نہیں پلٹتے ہم. آگے دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے, اس سورہ کا نام ہے سورہ نحل. نحل کہتے بی, یعنی مدھو مکھی. اللہ نے اس کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں. معلوم ہے یہ اپنا روپ ہمیشہ یاد رکھتی ہے, اللہ اکبر. اور اس کو حکم ہوا ہے کیا؟ پھلوں کا رس چوسے اور اپنے چھتے میں ڈالے. اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ مدھو مکھی کے رانی کا ذکر ہے, رانی کا ذکر ہے. اور مدھو مکھی لگانا 3 جگہوں پر لگاتی ہے, پہاڑوں پر, درختوں پر اور ٹڈیوں پر. ایک مفسر نے لکھا ہے یہ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے یہ ترتیب بھی ویسے ہی ہے جیسے مدھو مکھیاں یہ چھتے لگاتی ہیں. سب سے زیادہ ان کے چھتے کہاں لگتے ہیں؟ پہاڑوں پر, اور اس کے بعد اس کے چھتے لگتے ہیں پیڑوں پر, اور اس کے بعد
टड्डियों पर, ये सबसे निचली जो छोटी मक्खी होती है वो लगाती है, और ये सबसे कम लगाती हैं, सबसे ज्यादा वो लगाती है जो पहाड़ों पर होती है। और इसमें मालूम, एक मुफस्सिर ने कहा कि ये जो छत्ता जो बनाती है, इनका जो घर है, ये बनाने में सबसे ज्यादा किरदार वो रानी का होता है, और सारी मक्खियां इसी रानी के ताबे होती हैं। अल्लाह अकबर, आपको समझ में आ रही बात? ताबे होती हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा लीडरशिप पाया जाता है, एक। और दूसरा ये कि घर बनाने में हमेशा औरत का किरदार होता है। अगर औरत चाहे तो घर को बना दे और चाहे तो घर को बिगाड़ दे, ये इसलिए अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया। और शहद के अंदर अल्लाह ने शिफा रखा है। शिफा कैसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुरान के अंदर जिक्र है कि इसमें शिफा है, इसमें शहद में, अगर शहद में कोई चीज डाल दीजिए अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है, वो खराब नहीं होती। शहद के अंदर कोई चीज डाल दीजिए, सालों साल वो पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। और इसके अंदर एक जबरदस्त एंटीबायोटिक पाया जाता है, बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने शिफा रखा। क्यों? एंटीबायोटिक इसके अंदर है। कान में दर्द हो रहा है, बाज लोगों ने लिखा है अगर गर्म पानी कर लें, उसको ठंडा कर लें, 2 बूंद शहद का डाल दें और 1 बूंद सिर्फ कान में डाल दें, अल्लाह शिफा देता है। नाक में दर्द हो रहा है, नाक में कोई चीज है, नाक में शहद लगाकर वो रूई के फाहे में और नाक ऐसे नाक में डालकर सही कर ले, अल्लाह सही कर देता है। अल्लाह अकबर। और भी बहुत सारे अतिब्बा ने शहद के फवाइद में ये जिक्र करे हैं कि ये फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। तो शहद में ही अल्लाह ने शिफा रखा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसका निजाम बड़ा जबरदस्त रखा है, और अल्लाह वही करता है मक्खी की तरफ, किस तरफ जाना है, कहां से फूल को चूसना है। और कभी भी कोई मधुमक्खी ऐसे फूल पर नहीं बैठती जिसके अंदर जहर हो। अल्लाह अकबर। और एक और बात बताएं, जब ये फूल को चूसती है तो उसको रिफाइन करती है, और वो रिफाइन करने के बाद वो मक्खी में, वो मधुमक्खी उसके अंदर छत्ते में डालती है, उसकी तमाम उसके अंदर के जो जरासीम होती हैं वो मक्खी निकाल देती है, और सिर्फ वो चीजें निकालती है जो फायदे की है, वो सिर्फ वो जमा करती है। कितनी बड़ी शानदार है, कैसा निजाम है अल्लाह का ये मखलूक के अंदर। और भी बहुत सी बातें हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अच्छी समझ, अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।